أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و حقوق کی فراہمی کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سنوں میں سامعین محترم قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لارے کتاب ہے بے کتاب ہے کتابیں پہلے بھی نازل ہوتی رہی تورات بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب لیکن وہ کتاب اللہ صرف اور صرف قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے تورات آئی کتاب کی شکل میں انجیل آئی کتاب کی شکل میں زبور آئی کتاب کی شکل میں موسیٰ کوہ طور میں آئیے تورات عطا کروں گا عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف فرمائیے انجیل عطا کروں گا داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے زبور عطا کروں گا وہ کتاب کی شکل میں آئی آ کر بکھر گئی سامنے محترم قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا قرآن بکھر کر آیا کبھی کوئی آئے آئی کبھی کوئی سورہ آئی کبھی کوئی پارے کا حصہ آیا وہ کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی قرآن بکھر کر آیا اور آ کر ایسا جڑا کہ اب قیامت کو آ سکتی ہے جسے کوئی توڑ نہیں سامعین محترم قرآن کا یہ دعویٰ ہے قرآن کہتا ہے ان حاصل قرآن یقین لگی ہی آگیا قرآن کہتا ہے کوئی میرے قرینے میں آئے کوئی میرے زینے میں آئے کوئی میرے سمینے میں آئے اسے زمین کے بڑا ٹوپ تکروں سے نکال کر ہمیں سمیہ کی جنتیوں تک پہنچا سامعین محترم قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بیان پیش کر کے جاتے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک اجلاس رکھا جس میں انہوں نے سوچا کہ ہر وقت مذہب کے نام پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کیوں نہ تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنایا جائے یہ سوچنے کے بعد انہوں نے ایک یہودی دانشور بلا لیا ایک عیسائی دانشور بلا لیا اور ایک مسلمان دانشور بلا لیا اچھا انہوں نے یہ تین دانشور کیوں بلائے مذاہب تو اور بھی بہت سے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے یعنی آسمان سے آیا ہے سامعین محترم تین دانشور سامنے بیٹھے ہیں دو حضرات جج بن گئے جج سے سوال کرتا ہے کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہو اب آپ تینوں بتائیں کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب تھے یہودی کہتا ہے ہمارا مذہب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھے اللہ کے نبی گزرے ہیں یہودی مسلمان کہتا ہے ہمارا مذہب جناب حضرت محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر سے منسوب تھے اللہ کے نبی ہیں
خاموش میناروں میں تیرے نام کا چرچا، احتاج قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں تو، احتاج قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں تو، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے آنے سے قبل اس دنیا میں ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری موجود نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا، عورتیں حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کو کوئی پسانے حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا اور بے حیائی کا قیبت تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا، وہ رب جو فضا میں باہر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور صحرا پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی کے بعد کہلاتے انسانوں بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کر کے بارش برساتا ہے، جو میرا اور آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، اس نے کائنات کے عظیم انسان کو رحمت للعالمین بنا دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ سامعین محترم، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالے، باتیں بدل ڈالے، ڈاکیوں لٹیرے محافظ ہونے کے بعد بن گئے، ادب کے چرواہے زمانے کے مقتدر رہنما بن گئے، ظلم کرنے والے درد انسان بن گئے، جو ذرہ تھا وہ قائم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر اقتدار بن گیا۔ سامعین محترم، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں گا، یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واحد دعوانا